نبی کیا ہیں؟ بعد میں آنے والے صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے نبی کے بارے میں کیا تعریف کی کہ 40 سال تک کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی ہو یا نعوذ باللہ ہم کسی پر الزام دے رہے ہوں، نہیں، الحمدللہ ہم تہمتوں کا شکار ہوتے رہے کہ ہم نے کبھی کسی پر تہمت نہیں لگائی۔ آج بھی ملا ٹی وی پر بھی بیٹھ کے بولتے ہیں کہ یہ غار میں جاتے تھے عبادت کے لیے، ایک دفعہ جبرائیل آئے، خوف زدہ ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے ان کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل نکال کر کے آب زمزم سے یا آب کوثر سے دھویا۔ ایک تنکا تھا، یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ کس کتاب میں لکھ رہے ہیں؟ صحیح کتاب میں۔ شروع میں صحیح ہے، آخر میں شریف ہے۔ صحیح اور شریف دو کتاب میں لکھتے ہیں کہ سینہ چاک کیا، نکالا، دھویا اور اس دھبے کو بھی نکالا، پھر اس کے بعد فٹ کیا، فٹ کرنے کے بعد کہا اقرا، پڑھو۔ تو حد ہو گئی توہین کی کہ نبی نے کہا ماں اقرا، میں کیا پڑھوں، مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے، کیا پڑھوں؟ کہا اقرا، کہا نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو پھر آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ یہ کیفیت ان پر طاری ہوئی، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے آئے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ کا ایک کوئی رشتہ دار تھا جو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، اس کو بڑا بنایا گیا ہے۔ یہ کسی کو بھی بڑا بنا دیں گے دشمنی رسول اور آل رسول میں۔ یہ جملہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، یہ جہاں جہاں جائیں گے اس جملے کی تصدیق آپ کا خود کر سکیں گے۔ ہر اس کو بڑا بنایا ہے جس نے رسول اور آل رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے کہیں نہ کہیں۔ اس نے جناب خدیجہ کو پہلے بتا دیا ہے کہ مبارک ہو، تمہاری جو شادی ہوئی ہے نا کسی معمولی آدمی سے نہیں ہوئی ہے، وہ تو اچھا۔ اب جناب خدیجہ کو معلوم ہے اور نبی کو نہیں معلوم، وہی بھی ہو گئی، آپریشن بھی ہو گیا، سرجری سے واپس آئے ہیں ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے۔ اس کیفیت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں میرے سرتاج، آپ تو اللہ کے نبی ہو گئے ہیں۔ یہ جناب مسلم اہل سنت کی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی تعریف ہے۔ راوی کون ہے؟ جو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ خبر بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اب اس کے مقابل میں علی ہیں جو اب نہج البلاغہ اٹھائے تو فرماتے ہیں پوری توجہ سے، کائنات میں مولا علی ہے نہج البلاغہ، مولا علی نہج البلاغہ، مولا علی نہج البلاغہ، کائنات میں اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والے صرف 3 تھے، چوتھا کوئی نہیں تھا۔ ایک محمد مصطفیٰ، دوسرے خدیجۃ الکبریٰ، تیسرے علی مرتضیٰ۔ کوئی اور نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس علی سے پوچھے کہ وحی کیسے نازل ہوئی اور وہ بتائے تو وہ زیادہ معتبر ہے، یا اس نے
کہ جو بعد میں مسلمان ہو کر بتایا. کس کی بات کو آپ سنیں گے؟ عقل مند جو بھی ہوگا کسی بھی مسلک کا کہے گا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. تو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری توجہ سنیے گا. علی فرما رہے ہیں کہ انی سمعتو رنت الشیطان، میں نے جب وحی اللہ کی پہلی مرتبہ غار حرا میں رسول اللہ پر نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی فریاد سنی. تو گھبرایا ہوا تھا شیطان. راوی نے کہہ دیا کہ جس پر وحی ہوئی وہ گھبرایا ہوا تھا. آپ کی مرضی، چاہو تو علی کی بات لے لو، چاہو تو اس کی بات لے لو. صلوات پڑھیں محمد والے مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ فریاد کر رہا تھا اور ادھر وحی نازل ہو رہی تھی. اس وقت میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ انی قرآن نہیں ہے، نہج البلاغہ ہے جو قرآن کے بعد ہمارے ہاں سب سے زیادہ معتبر ہے. نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں نے نبوت کی خوشبو براہ راست سونگھی ہے. یہ نبی کتنا عظیم ہے، علی کے اسی کلام سے معلوم ہو جاتا ہے. تصدیق کرنے والے کو گھبراہٹ نہیں ہوئی. جملے کو کیا نہیں کیا؟ جس کو تصدیق کرنی ہے اس کو گھبراہٹ نہیں ہوئی. علی کہہ رہے میں وہ خوشبو سونگ رہا ہوں اور مسلمان کہہ رہے کہ نبی گھبرائے ہوئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم سے اس کے بعد مبارکبادی دیتے ہوئے کہ آج آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ کھلم کھلا آپ تبلیغ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ میں بھی نبی، وہ بھی نبی، میں اس کا ولی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے. آج کی بات تو ہے نہیں، آج حکم دیا گیا کہ آپ اوپنلی ڈکلیئر کر دیں. جس طرح سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ غدیر میں مولا علی بنے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی مولا تھے. اعلان آخر غدیر میں ہوا ہے. اسی طرح نبی مکرم نبی تھے، اعلان ہوا ہے 27 رجب المرجب کو. ٹھیک ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے. جبرائیل کیا نئے تھے علی نبی کے لیے؟ نئے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا گھبرا جائے. جبرائیل ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہے، بلکہ جبرائیل بنتے ہوئے نبی نے انہیں دیکھا ہے. خود نبی فرما رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اب اس نبی کے لیے ایسی گستاخی کر دی جاتی ہے کہ آپریشن کرا دیا جاتا ہے، سرجری سے باہر نکالا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ وہ تنکا کہاں سے آیا تھا؟ وہ جو نور اول ہے اس کے اندر دھبا کیسا؟ جو نور اول کے اندر دھبا نکالے وہ دھبے دار ہے. جو نور کو نور سمجھے وہی تو حقیقت میں امتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آئے. ارے احمد کو بلا کیسے سمجھے گی یہ دنیا، مفتی کی سمجھ میں جو حیدر نہیں آئے. آپ انصاف سے کام لیجئے نا. آنکھ بند کر کے کام نہیں بن سکتا ہے. آپ آنکھ بند کر کے چلیں گے 2 قدم نہیں چل پائیں گے، ٹھوکر لگے گی گر جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے بیچارے. آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، آپ کو آنکھیں کھولنی پڑے گی. ہدایت ٹی وی کل بھی میں نے عرض کیا کہ صرف وہ پٹی اتار رہا ہے جو آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے کہ نہیں جناب جو حکومت والے کہتے آئے ہیں نا وہی صحیح. بابا وہ صحیح نہیں، وہ اپنی دکانیں چمکائے ہوئے تھے اور آج بھی دکانیں وہ چمکائے ہوئے ہیں. کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو اور امت ساری خاموش رہے. میں نے کہا جس جگہ پر
امت خاموش تھی، آج بھی خاموش ہے۔ آپ کو اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی گلیاں، وہی سارا ماحول۔ 1400 سال کے بعد جمہوریت کے زمانے میں بھی اگر ایک حکومت چلانے والے ایک خاندان کے بادشاہ چلاتے آ رہے ہیں تو مانو کہ جب اس دور میں اتنی خاموشی ہے تو اس دور میں کتنی خاموشی رہی ہوگی۔ اس دور میں جب اتنی خاموشی ہے تو اس دور میں کیا ہے؟ جو لاٹھی لے کے آ جاتا تھا جناب، بھینس اسی کی ہو جاتی تھی۔ جو لاٹھی لے کے آ جائے اسی کی بھینس، حکومت اسی کی۔ پھر وہ منمانی کرتا ہے اور پھر زبردستی کہتا ہے کہ ہماری بات سنو، سنتے آ رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور کی توہین سمجھتے ہیں اس طرح کی بات کرنا۔ ہم حضور کو ان تمام چیزوں سے بہت اعلیٰ اور عرفہ جانتے ہیں۔ ہم حضور کو علی کے لیے جتنا کہتے ہیں نا، کل میں نے ایک جملہ آخر میں کہا تھا نا، یاد ہے نا، جتنا ہم علی کے لیے کہتے ہیں حضور کو اس طرح مانتے ہیں کہ جتنا بھی علی بڑا ہے وہ علی جس کا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 محمد وآل محمد ذات برانتر صلوات۔ اب مجھے بتاؤ، کلمہ پڑھے کوئی اسی نبی کا، ٹھیک، کلمہ پڑھ کے کہے کہ جناب وہ بھی ہماری طرح بشر تھے، یہ جو فضیلتیں سناتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، یا اللہ کہنا چاہیے، یا محمد کیا مطلب ہے، یا رسول اللہ کیا مطلب ہے، یہ سب جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ آپ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پکارنے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی پوجا شروع کر چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بابا اللہ کو تم نے پہچانا کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ کو جس کے وسیلے سے تم نے پہچانا ہے، پہلے وسیلے کو پکارو گے پھر اللہ تک جاؤ گے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایسا وہابی بتائیں کہ جو سیدھے آسمان سے ٹپکا ہو، ڈائریکٹ۔ اس کے آنے کے لیے اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے تو اس کے جانے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی شان میں یہ گستاخی کی جاتی ہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں، قرآن کی دلیل سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ آخری آیت ہے سورہ کہف کی، اور اتنی مبارک آیت ہے، اتنی مضبوط آیت ہے کہ اگر کوئی الارم نہ رکھے، اس زمانے میں الارم تو ہوتا ہی نہیں تھا نا، جو الارم نہ رکھے، کچھ بھی نہ کرے، نیت کر کے سوئے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، جس ٹائم پہ بھی اٹھنا ہے، اس آیت کو پڑھ کے کہ پروردگار میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے صدقے میں تو مجھے اٹھا دے، تو اس وقت آنکھ ضرور کھلے گی۔ اس کے بعد آپ شیطان کہے گا سو جاؤ، سو جائیں گے تو پھر وہ شیطان کی بات سنیں گے، آنکھیں تو ضرور کھلیں گی۔ اس کے بعد اٹھنا نہیں اٹھنا آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی عظیم آیت ہے، لیکن اس عظیم آیت کا غلط نکالتے ہیں ترجمہ اور بتاتے ہیں ہمیں کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر، کہہ دو اے رسول کہ میں بس تمہاری طرح بشر ہوں۔ بس یہی آیت ہے، آگے نہیں ہے کچھ بھی۔ یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ آپ جانور ہیں، آپ غصے جیسے ہوئے، میں کہوں گا آپ جانور ہیں لیکن بولتے ہوئے جانور ہیں، بولنے والے جانور ہیں، دو پیروں کے جانور ہیں، تو تھوڑا بہت آپ کے غصے میں کمی آئے گی۔ پھر میں کہوں گا آپ جانور ہیں لیکن آپ عاقل بھی ہیں، پھر آپ کے غصے میں اور کمی آ جائے گی، ہے نا؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ بشر کہا ہے اللہ نے ڈائریکٹ یا کہلوایا ہے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا ہے رسول، آپ صرف بشر ہیں،
لہٰذا زیادہ بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی صرف بشر ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے بھیجنے والے نے کہہ دیا ہے. اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ کہلوایا, قل انما انا بشر مثلکم, کہہ